شادی میں بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں، جیسے کہ ناریل پھوڑنا، جلوہ ڈالنا، کیا یہ سب حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ناریل بھی پھوڑو، انڈے بھی پھوڑو، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو میں لمٹ آپ کو بتا دوں، کیونکہ شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں۔ شریعت ایسی کسی بھی رسم کو منع نہیں کرتی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی آپ کے لیے جائز ہے، بس اتنا دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز تو نہیں جا رہی۔ ہاں، ہلدی کھیلنے میں، آپ لیمو کھیلنے میں، کہیں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، خلط ملط ہو گیا، ایک حرام کام آپ نے کیا، اور ایسا رسم جائز نہیں۔ باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں، وہاں ضیاء بھی نہ ہو۔ آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں، سارے ایک دوسرے کو لگا لیں، اس رسم میں کوئی وہ نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے، جلوہ کیا چیز ہے؟ وہی جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں، یہی کوئی حرج نہیں۔ پہلے مجھے وہ شعر سننا پڑے گا کہ عورتیں گاتی کیا ہیں، مطلب اگر وہ کوئی کفریہ باتیں نہیں کہتی، حرام باتیں نہیں کہتی تو خوب وہ گائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عرب میں بھی رواج تھا کہ جب دلہنوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو آس پڑوس کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ گنگناتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واضربوهن بالدفوف، نکاح کا اعلان کرو اور اس وقت جو ہے دف بجا کر کے آواز سے لوگوں کو بلاؤ، چھپ کر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو دف بجانے کی اجازت جب ہے تو یہ خوشی شریعت کی لمٹ میں ہے، شریعت کے حدود میں۔ تو میں نے ہر ایک، اب کیا کیا میں رسم و رواج آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایک فارمولہ بتا دیا کہ کوئی ایسا رسم جس میں حرام کاری ہو رہی ہو اس سے بچیں، باقی کوئی بھی خوشی آپ کر سکتے ہو کریں۔ حرام کاری جیسے اجنبی مرد کا اجنبی عورتوں سے ایک دوسرے کو مل جانا، خلط ملط ہونا، ناچنا، ڈانس کرنا، یا حرام چیزوں کی گنگنانا، جیسے گانوں پر رقص ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو سارے رسم و رواج شادی میں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور سوال ہے، کیا نکاح کے لیے بنا داڑھی والا انسان کی گواہی لے سکتے ہیں؟ ہاں، لے سکتے ہیں، لیکن اس داڑھی والے کو کہیں کہ آئندہ چل کر داڑھی رکھ لے، سنت ہے۔ دوسرے مذہب کے لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ ناجائز ہے، آپ کی شادی ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے مذہب کے ساتھ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ زنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگرچہ تم کو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو کوئی کافر پسند آئے، لیکن اللہ فرماتا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، مومن بندہ سب سے تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ لڑکی کے لیے بھی فرمایا گیا، لڑکے کے لیے بھی، اور مومنہ عورت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسلام میں آ چکے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، سارا ثواب کا کام کسی عورت کو نکاح کرنے میں ہی کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ تھی نان مسلم، میں نے اس کو اسلام قبول کروا دیا ہے، وہ مسلمان بنی ہے۔ میرے عزیزوں، صرف شادی کے لیے اگر کوئی اسلام آیا ہے تو وہ پتہ نہیں اسلام کب تک ٹھہرتا ہے۔ اب اگر کوئی توبہ کر بھی لیتا ہے تو شریعت نے یہاں پر وہ بھی ایک ہمارے پاس سسٹم رکھا ہے کہ 6 مہینے انتظار کیا جائے، کیونکہ توبہ کے آثار ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ سیریس ہے یا نہیں، یا تو پھر وقتی طور پر توبہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام بھی لایا ہے تو اس کو 6 مہینے انتظار کریں، اور چاہیں تو اس کے بعد نکاح کریں۔